السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں جمہوریت بہتر ہو رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی میدانوں کی، ٹاک شوز کی، تو کہیں نہ کہیں اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اگر جمہوریت کو پروان چڑھنے دیا جائے تو یقینی طور پر یہ اپنی اصل شکل میں بحال ہوتی نظر آئے گی۔ اسی طرح کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی کہ کشمیر میں جب انتخابات ہوئے، بہت پرامن ماحول میں یہ تمام تر انتخابات ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے نتائج آئے تو ہارنے والے اور جیتنے والے شاید کسی نے بھی اس بار دھاندلی کا اس طریقے سے الزام نہ لگایا۔ ساتھ ہی کل سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا، جس طرح کے نتائج اناؤنس کیے گئے اور سیالکوٹ کے نتائج آنے کے بعد بھی یہ جو ماحول دیکھا گیا کہ ہارنے والے جیتنے والے ایک بار پھر سے مطمئن نظر آئے، کیونکہ سسٹم شاید کچھ بہتر نظر آیا۔ ایک بار مشینری نے جس طریقے سے اپنا کام کیا، وہ انٹرفیرنس سے زیادہ تمام تر اس پروسیس کو شفاف بنانے میں نظر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں یہ جب ایک پیج پہ ہوں اور بہتر سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جمہوریت اصل کیا ہے؟ وہ جمہوریت یقینی طور پہ نامکمل ہوگی جہاں پہ عوام کی فلاح کے لیے کام نہ کیا جائے، اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں بلدیاتی انتخابات کرایا جائیں۔ اس وقت یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی ہدایت کے طور پہ پاکستان میں ملک بھر میں 42 جگہوں پہ کنٹرولمنٹ بورڈ جہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ الیکشنز کی تیاریاں عروج پہ ہیں، اور 26 سے 29 تاریخ تک کا وقت دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 12 سپٹمبر یعنی کہ اتوار کے روز یہ انتخابات ہوں گے، اور یہ انتخابات یقینی طور پہ ایک عوام کے بڑے حصے کو ریلیف پہنچانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کراچی کی بات کریں تو بالخصوص کراچی کا کنٹونمنٹ کا ایریا، خاص طور پہ کلفٹن کنٹونمنٹ کا ایریا ہر بار شہ سرخیوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف کی دونوں طرف کی عوام اس حصے میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور اگر عوام کو ریلیف دیا جائے تو یقینی طور پر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں محمد نجیب ولی صاحب، جو کہ یقینی طور پہ کچھ دیر پہلے تک تو آزاد امیدوار کے طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن شاید کچھ اطلاعات موجود ہیں کہ ان کے کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں کسی جماعت کے ساتھ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید معیز شاہ صاحب، جو کہ اگین انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے جو انتخابات ہیں یہ دونوں شخصیات اس میں سرگرم نظر آئیں گی۔ نجیب صاحب، میں آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ سے ذرا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نجیب صاحب، کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کتنے اہم ہیں، اور 2015 کے بعد اب یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایک بڑا گیپ آ چکا ہے، تو اس کی اہمیت تو یقینی طور پہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جی بالکل، یہ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہر 4 سال کے بعد ہونے ضروری ہیں، مگر بیچ میں کچھ گیپ آیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں تو تھوڑے پبلک کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں بورڈ میں، اور ان کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ نجیب، آپ کا تعلق تو اس حلقے سے، اس سیاست سے کافی پرانا ہے۔ آپ پہلے بھی میرے خیال سے 4 بار الیکٹ ہو چکے ہیں، اور 4 سے 5 بار الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ یہ 6ٹھی دفعہ ہوگا if I'm not wrong آپ الیکشن میں حصہ لے جا رہے ہیں؟ میں 5ویں دفعہ حصہ لوں گا، اور میں تقریباً 20 سال کنٹونمنٹ بورڈ میں رہا ہوں۔ 1987 سے لے کے 2007 تک میں رہا ہوں، اور ہمیشہ آزاد کینڈیڈیٹ ہو کے جیتتا رہا۔ 98 میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس دور میں تھا ہم لوگ کافی کام کرتے تھے، جب تک ڈی ایچ اے کا حال بہت اچھا تھا، کنٹونمنٹ بورڈ کا حال بہت اچھا تھا، ہماری سڑکیں بہت اچھی تھیں، ہمارا پانی کا نظام بہتر تھا، اسٹریٹ لائٹس بہتر تھیں، اور تمام چیزیں بہت بہتر تھیں۔ بہتر تو ہوں گی، لیکن یقینی طور پہ اگر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میں اگر آپ سے موازنہ کروں، آپ بہتر شخصیت ہیں اس بارے میں، کہ 2007-8 کے پہلے کا جو ڈی ایچ اے، جو کنٹونمنٹ بورڈ کا نظام تھا، اور آج کا جو نظام ہے، آج کا جو صورتحال ہے، وہ کتنی مختلف ہے؟ جی بیچ میں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی تھی۔ لوگوں نے نمائندے ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی سے جیت کے میجورٹی میں آئے تھے، اور انہوں نے باغ ڈور سنبھالی کنٹونمنٹ بورڈ کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اسی کی وجہ تھی کہ اتنے سالوں میں یہ مسائل بن گئے، پانی کا ٹینکر مافیا اس طرح ابھر کے آیا
کہ اب پانی لائنوں سے نہیں آتا، ٹینکرز کے تھرو آتا ہے، اور تمام سیویج کے مسائل اور جو بارش کے پانی کے مسائل ہیں اس پہ کچھ ہو نہیں سکا خاص طور پر. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 5-6 مہینے سے جب سے بورڈ نہیں ہے، الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، اب بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. بہت پمپس، ہیوی پمپس خریدے ہیں سی بی سی نے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور انہوں نے تمام گاربیج کلیکشن کا جو ٹھیکیداری نظام تھا وہ انہوں نے ختم کر کے اب کینٹونمنٹ بورڈ خود کر رہا ہے. انہوں نے بہت مشینریز خریدی ہیں، ٹرکس خریدے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے کامیاب اچھے لوگ الیکٹ ہو کر آئے تو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، امپروو کریں گے. لیکن موہت صاحب اس میں امپروومنٹ کی گنجائش کیا موجود ہے؟ یا اگر اس سسٹم کی بات کریں، کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ڈی ایچ اے کا ایک سسٹم ہے، کیا اس میں امپروومنٹ پاسبل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بہت زیادہ گنجائش اس میں موجود ہے بہتر ہونے کی سسٹم کو. ابھی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی کہ 5-6 مہینے کے اندر جب یہ کینٹ بورڈ کے جو الیکٹڈ ممبرس تھے وہ ہٹے ہیں تو اس کے بعد سے اچانک چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں. اس سے پہلے اتنی بہتر نہیں تھیں، اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں. لوگوں نے دیکھا اسٹریٹ پہ، آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے پمپس انسٹال کیے، بڑے بڑے پمپس رکھے ہوئے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی بارش ہوئی جو کہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کم ہوئی، لیکن اس میں انہوں نے کام کیا. ہمیں نظر آئے انفیکٹ رات کو 2-2 بجے 3-3 بجے سی بی سی کی اپنی ٹیمز، ان کے آفیسرز بیٹھے ہوئے روڈ پہ ہمیں نظر آئے جو کام کر رہے تھے. جو سینیٹیشن کا نظام ہے اس کو ابھی ایک بہت بڑا شفٹ لیا ہے. جو یہ ٹھیکیداری نظام کو ختم کرنے کے بعد سی بی سی نے اس کو خود اون کیا ہے اور کافی میگا انویسٹمنٹ کر کے اس کے لیے مشینری سی بی سی خرید رہا ہے. جب آپ شفٹ کرتے ہیں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ جاتے ہیں، اس میں نیچرلی تھوڑا سا ایشو آتا ہے انیشلی. ابھی سی بی سی کو جو ایشو ہے، ان کی جو مشینری انہوں نے خریدی ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوئی ٹائم پہ. کچھ مشینری ان کی آ گئی ہے، کچھ آنی ہے، تو اس میں تھوڑا سا گیپ جو آ رہا ہے اس پہ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، جس کو ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ سی بی سی کے ساتھ مل کے جلد سے جلد ریزالو کریں اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں جو گاربیج کلیکشن کا اس پہ کام کیا جائے. موہت صاحب اگر آپ ہی کی بات کو میں لوں تو جس طریقے سے آپ دونوں حضرات یہ بات فرما رہے ہیں کہ پچھلے 4 سے 5 ماہ میں جب الیکٹڈ نمائندے ان آفیسز میں نہیں تھے تو کام بہتر ہوا، تو کہیں عوام یہ تو نہیں سوچ رہی کہ الیکٹڈ نمائندوں کی شاید ضرورت نہیں ہے ان آفیسز کو؟ نہیں، میرے خیال سے اس میں کچھ تو الیکٹڈ لوگوں کی کمزوری بھی رہی، مگر ایٹ اے سیم ٹائم بڑے اچھے افسران آئے ہیں. یہ شاید وہ بھی ایک وجہ ہے جو سر یہ کیا وجہ ہے کہ جب الیکٹڈ لوگ موجود ہو تو افسران اچھے نہیں آ پاتے، کہ اچھے افسران اچھا کام نہیں کر پاتے؟ نہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پی سی بی اور جو سی او آئے ہیں انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے اور یہ جو معاملات بہتری کی طرف لے کے چل رہے ہیں، اگر یہ مزید اسی طرح چلتے رہے تو شاید بہت اچھا ہو جائے گا. موہت صاحب آپ کو لگ رہا ہے اس معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی کیونکہ آپ لوگ دونوں کے سٹیٹمنٹس اور عوام کی رائے کچھ اسی طریقے کی نظر آ رہی ہے کہ الیکٹڈ نمائندوں نے کام نہیں کیا. گزشتہ سال کی بات کریں جو بارشیں ہوئیں اس میں سی بی سی کی جو پرفارمنس تھی عوام نے دیکھی ہے. 7-7 دن تک سی بی سی کے جو جوریڈکشن میں علاقے آتے تھے وہاں پہ نہ بجلی تھی، پانی کھڑا تھا، اور صورتحال جتنی خراب پچھلے سال تھی اس کی جیسی مثال نہیں نظر آتی. بات یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا اور الیکٹڈ ممبر بھی نہیں تھے. کم سے کم جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے جب ایسے ڈیزاسٹرز ہوں، اسپیشلی ان کا روڈوں پہ موجود ہونا، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں وہ بھی نظر نہیں آیا. ہمیں کیا، اگر عوام کو نظر آئے تو ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کہ ان کو دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہے، لیکن ہم کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن یہ فیصلہ پبلک کا ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ کینٹ بورڈ سے گئے ہیں، جنہوں نے الیکٹڈ جو رہے ہیں لوگ، کیا انہوں نے پرفارم کیا یا نہیں کیا؟ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، پبلک کا فیصلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری بہتری چیز ہونی تھی جو نہ ہو پائی. کیوں نہیں ہو پائی؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. وہ سارے ریزنز اگر ہم اس کو ڈسکس کریں پھر لوگ کہیں گے کہ اگر کچھ موٹے موٹے ریزنز بتا دیں شاید پبلک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریپرزینٹیو جو گئے اندر، جو پبلک نے بھیجے، انہوں نے اندر جا کے بجائے اس کے کہ وہ پبلک کا کام کرتے، وہ کینٹ بورڈ کے امپلائیز بن گئے اور انہوں نے پبلک کے فیور کی بجائے وہ کام کیے جو کینٹ بورڈ نے ان سے کروانے چاہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پبلک ریپرزینٹیو کے لیے بہت ہی نیگیٹو. ایک ہو سکتا ہے کوئی مراد ملتی ہوں یا کوئی خاص پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہوں، شاید ان کا دل نہ لگا ہو.
اب یہ میں اس پہ کچھ نہیں کمنٹ کر سکتا, سوری, میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا مراد ملتی ہے نہیں ملتی, یہ تو میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا. اچھا کوئی وہ آپ ایلیگیشن نہ لگائے, لیکن اگر میں نجیب صاحب آپ سے پوچھوں, آپ جس وارڈ سے آپ کا تعلق ہے اس وارڈ میں تو بیشتر حصہ کچی آبادی کا ہے اور کچھ حصہ میرے خیال سے فیز 4 کا بھی لگتا ہے. اس وارڈ کی اگر میں ٹو بی پریسائسلی بات کروں, وہ تو بڑا ٹرکی سچویشن ہے سر. وہاں پہ تو چیزوں کو کنٹرول کرنا اور مشکل ہے, اور خاص طور میں کووڈ کا جس طریقے سے اب دور دورہ ہے, اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ڈیلیور کر سکیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیے کچی آبادی میں اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ سے خاص طور پر وہاب صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا کافی ڈیلیور کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کچی آبادیوں میں جو کینٹونمنٹ بورڈ میں آتی ہیں. اچھا ہوں گے, مگر جو کچی آبادیوں میں میں نے دیکھا ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور میں بھی اسی لیے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے پارٹی جوائن کی ہے ابھی, اور جی میں نے بالکل جوائن کی ہے. اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے, کیونکہ کچی آبادیوں کا مسئلہ خاص طور پر کینٹونمنٹ بورڈ خود نہیں اٹھا سکتے, اتنے خرچے, اتنے معاملات وہاں کے خراب ہیں, ان کے روڈز, ان کے پانی کا سسٹم, ان کا سارا سسٹم. تو جب تک ہمیں پروونشل گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرے گی, اور خاص طور پر کینٹونمنٹ بورڈ جب تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا, جب تک ہمیں کراچی کے جو اتنا بڑا پیکیج ہے اس میں سے کم 25% ہمیں ملنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریزیڈنٹس جو ہے بہت ہیوی ٹیکس پیئرز ہیں, اور ان کو جو کراچی پیکیج ہے اس میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے. اور اس میں ہمارے پانی کی لائنیں, ہمارا سیویج کا سسٹم, اور جو رین واٹر ڈرینز ہیں, یہ امپروو کرنے کے لیے پیسے چاہیے, انفراسٹرکچر کے لیے پیسے چاہیے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ حصہ ملنا چاہیے, میرے خیال سے سالوں میں آپ کو اپنے حصے کا پانی نہ مل سکا, تو آپ فنڈز کی جو بات کری وہ تو بڑا بہت مشکل معاملہ ہے. لیکن یقینی طور پہ اگر فنڈز طریقے سے الوکیٹ کیے جائیں تو آنے والے جو دور ہے اس میں چیزیں یقینی طور پہ بہتر ہو سکتی ہیں. جو کام آفس کے نمائندے, آفس کے لوگ کر سکتے ہیں, وہ کام الیکٹڈ نمائندے شاید اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ معاملہ اسی طریقے سے نظر آ رہا ہے جس طریقے سے دکھ رہا ہے, یا پردے کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور ملک بھر میں یہ رجحان اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گا. لیکن پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس قدرے مختلف ہے. اگر ریجنز کے حوالے سے بات کریں تو ہر جگہ کی پالیٹکس اپنے مزاج پہ چلتی ہے. ہم نے سیالکوٹ میں دیکھا کہ کس طریقے سے انتخابات ہوئے, اور انتخابات جیتنے کا جو فارمولا ہے وہاں الیکٹیبلز کی سیاست چلتی ہے. لیکن کنٹونمنٹ بورڈ کی جب بات کریں تو وہاں معاملہ دوسرا نظر آتا ہے. وہاں عام طور پہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں, کیا یہ ڈیلیور کر سکیں گے ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی کے ہوتے ہوئے؟ کیا یہ آزاد امیدوار بہتر ڈیلیور کر بھی سکیں گے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. اگر مجھ سے میں آپ ہی سے سوال پوچھ لوں کہ پاکستان میں تو آپ کو پتا پالیٹکس کا معاملہ کس طریقے سے, آپ بینگ اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یا آپ کے علاوہ جتنے بھی وہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بہتر طور پر ڈیلیور کر سکیں گے ایک سالوں کے بگاڑ کو, ایک سسٹمیٹک بگاڑ کو, کیا آپ لوگ بہتر کر سکیں گے؟ دیکھیے میں جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں الیکشن, میری سوچ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی ہونا چاہیے اس لیول پہ. یہ جو کونسلر لیول ہے, اگر میں اپنے فیس پہ یا اپنے کام پہ یہ 4-5 ہزار ووٹ نہیں لے سکتا, تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں جا کے کینڈ بورڈ میں بیٹھوں. کسی بھی پارٹی کا نامنیٹڈ بندہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, اس کو آپ جا کے صرف پارٹی کے لیبل پہ ٹکٹ دے دیں اور اس کو جا کے ووٹ کریں. آپ تو میں نہیں سمجھتا کہ کینڈ بورڈ, کیونکہ یہ کام ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کے کرنے والا ہے. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, جو لوگ میرے پاس آئیں گے, آج آتے ہیں کام کروانے, کل بھی وہی لوگ آئیں گے موسٹلی میرے پاس کام لے کے, اور نئے لوگ بھی آئیں گے. جو لوگ جن کا کام میں آج کر رہا ہوں کل بھی کروں گا. ایک نیا شخص جس کو کوئی جانتا نہیں, ایک پارٹی اٹھا کے اس کو کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے جی یہ پارٹی کے نام پہ اس کو آپ ووٹ دیں. تو پچھلے میں سمجھتا ہوں 2015 میں بھی یہی ہوا تھا, پارٹی کے نام پہ لوگوں کو ووٹ پڑا, لوگ گئے اندر, انہوں نے جا کے کیا کیا وہ آپ سب کے سامنے. کون سی پارٹی پر سر اقتدار تھی؟ پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین تھا, پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے جو اندر گئے. لیکن میرے خیال سے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو عام رجحان یہ ہے کہ
پڑھے لکھے طبقے کی پارٹی ہے اور اس طرح کے علاقوں میں پاپولیرٹی بھی زیادہ ہے, تو کیا ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے وہ سارے لوگ؟ پبلک کے سامنے ہی ہے جی جو ڈلیوری ہوئی. آپ نے دیکھا 6 سال میں, اس سے پہلے پانی کے اتنے ایشوز نہیں تھے, یہ ٹینکر چلنا اتنا نہیں تھا. جو سب کچھ کریٹ ہوا ان 6 سالوں میں لوگوں نے دیکھا. میرے خیال سے ہم سے بہتر جج لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ بہتر جج کرے گی کہ کیا ہوا 6 سالوں میں. 6 سال پہلے ڈی ایچ اے کیسا تھا اور آج کیسا ہے. ٹینکر مافیا انہی 6 سالوں میں گرو کیا. کیوں کیا؟ جبکہ آپ کے جو لوکل الیکٹڈ ممبرز ہیں موجود تھے, یہ ان کا کام تھا کہ اس کو ریزسٹ کرتے, نہیں کر پائے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ڈی ایچ اے میں سیوریج کے نظام میں خرابی آئی, وہ بھی ڈی ایچ اے کے تو بیشتر علاقوں میں جو صورت حال ہے, جو سیوریج کی آپ بات کریں تو وہاں تو گٹروں سے ایک عجیب سی بو آ رہی ہوتی ہے. تو اتنا ایلیٹ سوسائٹی جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کریم رہتی ہے شہر کی, تو ادھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ تو ٹالریبل سچویشن نہیں ہے. دیکھیے جب آپ کے پاس ان کے پاس جائیں گے کینٹ بورڈ والوں کے پاس, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے پاس موجود ہیں, آپ ان سے بات کریں. ان کے پاس ایک جواب دینے کا بڑا آسان سا جواب ہوتا ہے کہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے پاس موجود ہیں, آپ نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا, ان سے بات کریں. ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو کینٹ بورڈ سے حل کروائے. تو کیا انہوں نے اس کو حل کروانے میں کامیاب ہوئے؟ یہ سوال میرا ان پبلک سے ہے جو ہمیں سن رہی ہے. مطلب کام نہیں ہوتا ہوا نظر آیا پچھلے 5 سال میں, آپ نے کوئی کسی قسم کی بہتری نظر نہیں ہے. مورلیس میرا تو یہی ججمنٹ ہے کہ نہیں ہوئی. اگر نجیب صاحب میں آپ سے پوچھوں, آپ تو چلیں پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو لے کے تو پورے سندھ میں ایک سوالیہ نشان ابھی بھی موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ کے معاملے میں پیپلز پارٹی اس بار کوئی میجر بریک تھرو کر سکے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے کچی آبادی سے ممبرز الیکٹ ہوئے تھے کنٹونمنٹ بورڈ میں, جو ہزارہ جمہوریہ کالونی سے, پنجاب کالونی سے, اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے, اس بیس پہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. نجیب صاحب کچی آبادی کا کتنا پرسنٹ ہوگا کینٹ میں, اگر مجھے یہ بتا دیں تھوڑا سا. 30% کچی آبادی ہے, اگینسٹ 70% ووٹ بینک. تو پھر آپ ڈی ایچ اے کا اگر میں آپ ہی کی بات سمجھوں تو 70% ووٹ بینک کے لیے شاید آپ کنٹیسٹ نہیں کر رہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ نہیں, میں بالکل انٹرسٹڈ ہوں کچی آبادی کے ساتھ بھی اور ڈیفینس کے ریزیڈنٹس کے. ظاہر سی بات ہے میں ڈیفینس سے الیکٹ ہوتا رہا ہوں اور وہاں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں, اور اچھا ایک دور دے کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ الیکٹ ہو کے آ گیا تو میرا پرائرٹی ہوگا کہ ٹینکر مافیا کو کم سے کم کیا جائے اور ختم کیا جائے. ٹینکر مافیا آپ دونوں حضرات ذکر کریں, مجھے یہ تو بتائیں نا کہ ٹینکر مافیا کو ختم کیسے کریں گے؟ آپ دونوں کی یہ دعویٰ ہے, آپ دونوں کی خواہش بھی ہوگی کہ ٹینکر مافیا کو, لیکن کس طریقے سے؟ دیکھیے اس کے لیے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اچھے سے اچھے کنسلٹنٹس ہائر کریں. دیکھیے جو پانی ٹینکر میں آتا ہے, اتنا پانی ہوتا ہے تو ٹینکر میں آتا ہے نا, وہی پانی آپ کو ویسے لائن سے بھی ڈیلیور ہو سکتا ہے. اگر سسٹم آپ امپروو کر لیں تو جو پانی کی کوانٹٹی آپ کے پاس ہے, یا آپ لائن سے دے رہے ہیں یا ٹینکر سے دے رہے ہیں, پانی تو آپ کے گھر پہنچ رہا ہے. ڈیفنس میں کوئی ایسا ریزیڈنٹ نہیں ہے جس کے پاس پانی نہیں پہنچ رہا. اگر پانی نہیں پہنچتا تو ڈیفنس کھنڈر ہو جاتا, مگر ٹینکرز کے تھرو پہنچ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایکسپینسو پڑتا ہے سسٹم ٹینکر کے, اس میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے, ہماری روڈز خراب ہوتی ہیں. ہماری روڈز کا ڈیزائن اس طرح نہیں ہوا کہ وہ ہیوی ٹریفک اس کے اوپر چلے. روڈز ہماری سر, یہ جو روڈز جو ہماری بار بار خراب ہو رہی ہیں اس کی بیسک وجہ یہ اتنے بڑے بڑے ٹینکرز ہر وقت ہمارے ڈی ایچ اے کے سی بی سی کے روڈز پر رہتے ہیں. یہ روڈز ہماری ڈیزائن نہیں ہے اس طرح. اچھا نجیب صاحب, یہ روڈ کے ڈیزائن پہ یہ تو بتا دیں, یہ ڈی ایچ اے کے بھر کی سڑکیں کس نے ڈیزائن کی ہیں؟ کون سا آرکیٹیکٹ ہے جس نے اس طرح کی سڑکیں ڈیزائن کی؟ دیکھیے جو سڑک نہیں, وہ نالا ہے دراصل. دیکھیے سڑکیں تو بہت اچھی ڈیزائن ہوئی تھی. یہ 2008 میں نالے بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی کنسلٹنٹ تھے یا جو لوگ تھے انہوں نے اس میں نقص ضرور ہے. یہ نالے صحیح نہیں ہیں, اس کو پراپر ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اچھے کنسلٹنٹ ہائر کرنے پڑیں گے جو پانی کا فلو چلے. یہ جو ریکٹینگل ٹائپ کے نالے بنے ہوئے ہیں, آپ نے ساری دنیا میں دیکھا ہوگا, اس طرح کا نالا ہوتا ہے کہ پانی پریشر آگے جائے, اور اس کے ساتھ بڑے ہیوی پمپنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں جو پانی کو آگے تھرو کریں. دیکھیں ہم تو سمندر سے بہت نزدیک ہیں, اگر ہم چاہیں. سمندر میں اتنا پانی تھرو ہو چکا ہے کہ آج سی ویو کے اوپر جانے میں لوگ کباہت محسوس کرتے ہیں. یہ سمندری پٹی کے اوپر اکثر سیلیبریٹیز, اکثر سوشل میڈیا انفلوئنسرز آ کے اکثر اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں. یہ تو اور خرابی ہے, اس کا کوئی بہتر سولوشن نہیں. دیکھیے یہ تو میں بارش کے پانی کی آپ سے بات کر رہا ہوں. ادروائز
جو آپ سیویج واٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ٹریٹ ہو کے ڈلنا چاہیے. وہ ہمارے پاس پورے شہر کا آ رہا ہے اور وہ ان ٹریٹڈ واٹر جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی پہلے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے اور ہم انشاءاللہ اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات کریں. ابھی جتنی تیزی سے آبادی پھیل رہی ہے, خاص طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں تو ابھی وہاں پہ نہ صرف آبادی پھیلی ہے بلکہ ہائی رائزز بہت سارے بن رہے ہیں. وہاں پہ سمندری پٹی ایک بہت بڑی لگتی ہے. یہ تمام تر صورتحال میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اگلے 4 سال کام کرنا آسان نہیں ہوگا؟ بڑی 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 ساری محنت کرنی پڑے گی سر. جی سر, محنت بالکل کرنی پڑے گی. جو اس وقت کئی دہائیوں سے, بلکہ میں تو سالوں سے بھی نہیں کروں گا, کئی دہائیوں سے ہم زیرو ٹریٹڈ واٹر سمندر میں پھینک رہے ہیں. ہمارا سمندر ہماری آبی حیات کو کتنا حد تک نقصان پہنچا ہے؟ میرے خیال سے ہم نے سمندر کو ہی سیوریج بنا دیا. جو اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے سمندر کو سیوریج میں تبدیل کر دیا ہے. معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی کراچی کی ہی اسی ساحل پہ ایک جہاز موجود ہے جو کہ پھنسا ہوا ہے, جس کی جو فوٹیجز ہیں دنیا بھر میں جا رہی ہیں اور وہ فوٹیجز کسی طور میں بھی اچھی نہیں جا رہی. یہ سمندر کا کالا پانی, وہی عوام رہتی ہے جو کہ دنیا بھر کے ساحلوں پہ, سمندروں پہ, صاف سمندروں کا رخ کرنے کے لیے دنیا بھر کا رخ کرتی ہے. اور یہاں جو گھر کے سامنے موجود ہے اس کا حال دیکھیں سر, وہ تو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. سمندر کا پانی یقیناً آپ جا کے دیں گے کالا پانی بن چکا ہے. اب اس کے لیے صرف ہم کینٹ بورڈ کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. یہ پورے کراچی پہ جو حکومت اس وقت ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے کراچی سے جو زیرو ٹریٹڈ واٹر سمندر میں پھینک رہے ہیں اس پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں. اور یہ آج سے نہیں سر, امپیکٹ اس کا کون زیادہ تر آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو لینا پڑتا ہے نا, کیونکہ اس سے جو اٹھنے والی بدبو ہے, جو اس کے ہوا میں جو اس کے ذرات پھیلتے ہیں, وہ تو ان دی اینڈ وہاں کے لوگوں کو زیادہ تر فیس کرنے پڑتے ہیں. بالکل. آج سے کچھ سال پہلے ایک ہانی کمیشن بنا تھا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوا, شاید آپ لوگ میڈیا کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکیں. انہوں نے آرڈر کیا تھا ڈی ایچ اے کو کہ یہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا, اور اس کے شاید 2 سال یا 3 سال کا ٹائم دیا گیا تھا. جسٹس ہانی کمیشن کے نام سے وہ کمیشن بنا تھا, واٹر کمیشن کہلاتا تھا وہ. انہوں نے اس وقت اس پہ آرڈر کیا تھا کہ 3 سال کے اندر 2 سے 3 سال کا ٹائم تھا, ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد. اس میں یہاں پہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا جو کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کہلا رہا تھا. وہ آج تک میرے خیال سے اس پہ پتھر بھی نہیں لگا. کیوں نہیں لگا اس کا جواب یقیناً جو حکومتی ذرائع وہ دے سکیں گے بہتر. یہ ہم جب ڈیفنس کی بات کرتے تھے ایک وقت تو یہ ڈیفنس بڑا پرامن بڑا زبردست علاقہ ہوا کرتا تھا. 2007-8 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ڈیفنس کا جو علاقہ ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ کا جو علاقہ ہے اس میں خرابی پیدا ہونے لگی. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتا رہا, اس میں بہتری کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی. آپ اگر کینٹ بورڈ کا سیٹ اپ دیکھیں گے نا, سسٹم دیکھیں گے, جنرلی کینٹ بورڈ میں ایک ہوتا ہے, یا جس کو اسٹیشن کمانڈر کہتے ہیں وہ کینٹ بورڈ چلا رہا ہوتا ہے, یا ڈی ایچ اے کا جو ڈائریکٹر ہے جو ڈی ایچ اے کا وہ چلا رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے سی پی سی ڈی ایچ اے میں کہ یہاں پہ 2 ہمارے پاس اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایک ڈی ایچ اے ہے جس کو ایک الگ جو ہے بریگیڈیئر دیکھتا ہے, پھر سی بی سی ہے جس کا اسٹیشن کمانڈر ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے. تو ہمیں 2 اتھارٹیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب ان کے آپس میں دونوں اتھارٹیز کے کتنی ان کی کیا ایڈجسٹمنٹس ہیں, کس طرح سے وہ الائن ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بہتر وہ بتا سکیں گے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ڈی ایچ اے کا ڈومین ہے, ڈی ایچ اے کے پاس کہتے ہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سی بی سی کا ڈومین ہے. اب ہم پنگ پونگ بال بنے ہوئے اور ان دونوں اتھارٹیز کے بیچ میں ہمارے مسائل گھومتے رہتے ہیں. تو میری یہ حکومت سے, آپ کے توسط سے یہ حکومت سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جس طرح سے اور کنٹونمنٹس ہیں جہاں ایک اتھارٹی کام کر رہی ہے, اور 2008 سے پہلے بالکل ایک اتھارٹی تھی, 2008 سے پہلے ڈی ایچ اے دیکھتا تھا, ایک ہی اتھارٹی سارا کچھ کرتی تھی, اسی کے اندر سارا تھا. تو اس کو دوبارہ وہی کرتے ہیں, میرے خیال سے بہت بہتری آ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کا نظام ہی ختم کر دیں؟ نہیں, نظام نہیں ہے یہ. میرے خیال سے جو بات کر رہے ہیں وہ پی سی بی کی بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ. پہلے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے ہی پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ تھے, اور میرا تو تجربہ یہ رہا کہ ان کے ساتھ بہت ایزی تھا کام کرنا, کیونکہ ڈی ایچ اے کا اسٹاف انڈر ون کمانڈ ہوتا تھا. اور اگر کہیں فنڈز کی بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے فنڈز ڈالتے تھے, ان کے پاس اچھے فنڈز ہوا کرتے تھے, اور بڑی نگرانی رہتی تھی. دیکھیے ہمارے دور میں کوئی بھی روڈ بنتی تھی تو اس کے کیمیکل ٹیسٹ ہوتے تھے. آپ نے جو کہا کہ اتنے سالوں میں یہ کیا ہو گیا, تو ہم لوگ جب تک کانٹریکٹرز کا بل پاس نہیں کرتے تھے, جب تک وہ ان کی لیب ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ جاتی تھی, اس کا پراپر اب آج آپ دیکھیں گے کہ جو روڈز بنی ہوئی ہیں, جو پانی جگہ جگہ ہر اسٹریٹ پہ آج جو پانی ہے وہ روڈز کا لیول غلط ہے.
اس میں کہیں گہرائی آ گئی, وہ انہوں نے اسٹریٹ روڈز نہیں پراپر نہیں بنائی ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اور دوسری چیز ایک میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ اتنا حال کیسے ہو گیا. دیکھیے 2007 تک جس طرح خلیق الزما روڈ پہ یہ ریزیڈینشل ایریا تھا, پوری خلیق الزما روڈ ایک ریزیڈینشل ایریا تھا, آج یہ کمرشل ہو گیا. 2008 میں اس کو کمرشل کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم کیا. ہمارا ڈی ایچ اے کا یہ ایگزٹ پوائنٹ اور انٹرنس پوائنٹ ہے, سارا ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے. ابھی وہاں پر جہاں ایک ایک گھر تھا وہاں 500 400 فلیٹس بن گئے. یہ بہت زیادتی ہوئی ہے, یہ میرے جانے کے بعد ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو شاید یہ کبھی اب کرنے نہیں دیتا یہ ساری چیزیں. اسی زیادتی کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند سالوں میں جو ڈی ایچ اے کا یا جو کنٹرول بورڈ کا جو نقشہ تھا وہ تبدیل ہو کے رہ گیا. آبادی کی بات کریں تو آبادی کا تناسب کافی حد تک اس میں تبدیل ہو چکا, کافی حد تک آبادی بڑھ چکی. اس وقت جس طریقے سے جو کنٹرول بورڈ کی بات کریں تو جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے ریزیڈینشل اور کمرشل کی, وہ بہت بری حد تک متاثر ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ماجرا یہاں ختم نہیں ہو جاتا. اس وقت جو ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ ماضی کے مقابلے کئی زیادہ ہے, جس کا استعمال اگر بہتر طور پہ ہوا جائے تو یہ بھی بڑا امپیکٹ کر سکتا ہے. دوسری جانب کنٹرولمنٹ بورڈ کے اطراف میں بڑھتی ہوئی آبادی, خاص طور پہ کمرشل آبادی, جہاں پہ فوڈ ریسٹورنٹ انڈسٹری, بڑے بڑے پلازاز, جس طریقے سے شاپنگ مالز کا اضافہ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. کہ اس چیلنج کو یہ صاحبان پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, اور بجٹ کی صورتحال اس کو کس طریقے سے کیٹر کریں گے, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کنٹرول بورڈ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور یہ جو نظام ہے یقینی طور پر تبدیل ہو چکا ہے. یہ الیکشنز اس بار اتنے آسان نہیں ہوں گے, کیونکہ عوام جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پرکھے گی, اور بڑے کڑے پیمانے پہ پرکھے گی. جو کچھ حالیہ بارشوں میں ہوا, جو کچھ گزشتہ برس ہوا, عوام یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کو بھولی نہیں ہے. لیکن جو بڑے مسائل ہیں وہ ابھی بھی ایڈریس نہیں ہو رہے, اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ول چاہیے, بہت بڑی قوت چاہیے. کیا وہ ایڈریس ہو سکیں گے یا نہیں؟ موئی صاحب, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آبادی کا ریشو ہے, جو کنٹرول بورڈ میں حالیہ دور میں بڑھا, اور دوسرا جو یوزیج آف پراپرٹی ہے, یہ جو یوزیج آف لینڈ ہے, یعنی کہ اگر کوئی ریزیڈینشل ایریا تھا اس کو کمرشل میں تبدیل کر دینا, کوئی کمرشل ایریا نہیں تھا اس میں ریزیڈینشل ایریا کو ایک ان وانٹڈ کمرشل ایریا بنا دیا گیا, پلازاز کھڑے کر دیے گئے, بڑے بڑے مالز بنا دیے گئے. تو یہ جو صورتحال ہے سر, اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ کیونکہ نہ صرف وہاں پہ عوام رہتی ہے, بلکہ ایک عوام کا بہت بڑا فلو ہے جو کہ ان سڑکوں پہ آتا ہے, جس کو مینج کرنا اگین سی بی سی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز اندر گئے, انہوں نے کسی بھی چیز کو ریزسٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جو جیسا جس طرح سے ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا. اگر عوام کی طاقت ان کے پیچھے ہوتی, سر ہونے دیا یا خود اس میں شامل تھے؟ بالکل یہی لگ رہا ہے کہ خود اس میں شامل تھے, کیونکہ اگر ان کی عوام کی طاقت ان کے ساتھ تھی اور وہ اس کو روکنا چاہتے تو یقیناً وہ اسے روک سکتے تھے. ابھی آپ ڈی ایچ اے کا حال دیکھیں, چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں, وہ ان میں کمرشل بھی پراپر نہیں ہو سکتا, اس کو انڈسٹریل میں کنورٹ کر دیا. وہاں پہ گیٹ ریپیئرنگ, آرے, کٹر, ورک شاپس, اسٹریٹ ورک شاپس, روڈیں بھری پڑی ہوئی ہیں. یہ ڈی ایچ اے کے کمرشلز کا حال ہے. کسی بھی طریقے سے میرے خیال سے کوئی پاکستان کا ڈی ایچ اے ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں ٹھیک کی جا رہی ہیں, گیٹ ریپیئرنگ ہو رہے ہیں, کٹرز لگے ہوئے ہیں, آرے لگے ہوئے ہیں. یہ صرف ڈی ایچ اے کراچی کو ہی ملا ہے یہ سارا کچھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سر آپ ڈی ایچ اے کی بات کریں, ڈی ایچ اے کے بارے میں تو یہ مشہور رہا کہ اگر آپ نے گھر میں ایک کھڑکی بھی اضافی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ملتی, کوئی الگ سے پلر بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت آسانی سے نہیں ملتی. تو یہ سارے معاملات ایسے کیسے چل رہے ہیں سر؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کھڑکی کی اجازت نہیں ملتی, لیکن گاڑی سڑک پہ کھڑی کر کے ٹھیک کرنے کی اجازت مل جاتی ہے ڈی ایچ اے میں. وہ کیوں ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, یہ پھر اس کا سوال ہم ڈی ایچ اے سے پوچھیں یا کنٹونمنٹ بورڈ سے پوچھیں. انشاءاللہ اگر ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ضرور جا کے اس کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ کام وہاں ختم ہو. جو غلط کام وہاں ہو رہے ہیں ہم اسے غلط اس لیے کہیں گے کہ آپ جو چیز جس چیز کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کی اگر پہلے دن اگر میں آپ سے پوچھوں تو پہلے 6-8 مہینے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی چیز پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے پرائیورٹی پہ ہمیں پانی کا سسٹم صحیح کرنا ہے. دیکھیں, پانی جو ہے جتنا ہے اس کو لائنوں میں دیا جائے, ٹینکر مافیا کو ختم کیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے کیونکہ پانی کی لائن ہے, اس کے فل کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, آپ کے پاس پانی نہیں ہے,
تو اس سرٹن ایریا کے لیے کوٹا مختص کیا جائے اور وہیں صرف ٹینکر جائے. اچھا یہ ٹینکرز کی جو بات کریں کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں؟ بالکل جی, کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں. ٹینکر جو پہلے 500 روپے کا تھا اب 750 روپے کا ٹینکر تو اصل بات یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ تو خود اس چیز کو تقویت دے رہی ہے, بڑھاوا دے رہی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ اس کو ختم کرنا چاہے تو یہ تو خود اگر بڑھاوا دینے والی بات ہے تو سر, تو عوامی نمائندوں کا تھوڑا بہت یہ کام ہوتا ہے نا کہ جو عوام کے فیور کی بات کریں, جو عوام کی فیور کی چیزیں ان کو وہاں جا کے ان کو سمجھائیں تو صحیح. کم سے کم آپ یہ سمجھا سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس یہ ان کا ایک جو وہ سمجھاتے ہیں کہ کیونکہ لائن بھرنے میں بھی پانی چاہیے. اگر میرے پاس پانی 1 مگا ہے اور میں اس کو لے کے چلوں یہاں سے اور کہوں کہ جی میں نے اس کو 1 کلومیٹر تک پھینکنا ہے, تو میرے خیال سے لائن میں ہی وہ پورا مگا ختم ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن جہاں سے آپ کے پاس سپلائی ہے, جہاں آپ کے پاس سپلائی موجود ہے, جہاں سے آپ کو ہارڈلی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر تک سپلائی دینی ہے, وہ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. تو وہاں تو آپ ٹینکر بند کریں, وہاں پہ آپ لائنوں میں پانی دیں, اس پانی کو آپ ڈیوائڈ پراپر کریں. اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ کو ایک کنسلٹنٹ ہائر کریں جو آپ کو بتائے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, کس طرح سے ہوگی. اب مجھے آپ بتائیں, آپ ٹینکر سے پانی دے رہے ہیں, میری کسی کینٹ بورڈ کے ریپرزینٹیو سے دوستی اچھی ہے, میں اس کا جاننے والا ہوں, رشتہ دار ہوں کینٹ بورڈ کا, تو وہ مجھے 6 ٹینکر دے دے گا مہینے کے. اب ایک بندہ بیچارہ جو ٹیکس بھی دے رہا ہے پانی کا لیکن اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اس کو مہینے کے 2 ٹینکر نہیں ملیں گے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا ڈسٹریبیوشن کی پانی کی. نجیب صاحب, دنیا کے بڑے سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ میٹھے پانی کا سورس نہیں ہے, وہ سمندری پانی کو استعمال کرتے ہیں, اس کو ڈیسینیٹائز کرتے ہیں, اسی کو ایک ریورس سائیکل کر کے اس کو بہتر بناتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی نظام ہماری آج بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہونا چاہیے, اور یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ پہلے ہوا تھی کوشش مگر وہ ناکام ہو گیا ایک پلانٹ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کتنے بڑے پیمانے پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ایک کنٹونمنٹ بورڈ کی آبادی کو کیٹر کر سکتا ہے؟ نہیں, کینٹونمنٹ بورڈ کو تو پورا کر سکتا ہے. اس کی اتنی کو میرے خیال سے کوئی خاص کاسٹ نہیں ہے کہ جتنا تو ٹینکر کو دیا جاتا ہے. صحیح معنی میں تو اگر آپ بات کریں تو ہماری بجلی اور پانی ہم اپنا کر سکتے ہیں. اگر حکومت چاہے, فیڈرل گورنمنٹ چاہے یہاں پر کچھ فنڈز دے تو ہمارے پاس اپنی بجلی اور ڈیسیلینیشن پلانٹ ایسا لگنا چاہیے جو پاور بھی جنریٹ کرے اور پانی بھی ہمیں دے. سمندر ہمارے پاس ہے, پانی کی ہمیں کمی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ حکومت کا کام ہے. اور اگر ہم الیکٹ ہو کے آئے, کم سے کم یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پانی کی ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہم امپروو کریں گے. ہم نئے ہائیڈرنٹس, نئے واٹر ٹینکس بنائیں گے, اوور ہیڈ ٹینکس بنائیں گے, اور ڈسٹریبیوشن ٹریفک کے نظام کو کیسے بہتر کریں گے؟ ابھی تو آپ کا پانی تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ شاید جو صرف رہتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی آبادی جو وہاں سے روز گزرتی ہے, جس کے آفیسز وہاں پہ موجود ہیں, جو جس کا روٹ وہ پڑتا ہے, تو وہ جو صورتحال ہے سڑکوں کی, اس کی کیا پوزیشن ہے آج؟ اس بار تو بارشیں شاید اس طریقے سے نہیں ہو پائیں, لیکن اگر یہ بارشیں ہو جائیں تو ایک بار پھر سے سڑک کے تالاب کا منظر پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم امپروو کریں گے بالکل اپنا, ہم پراپر کنسلٹنٹ, ویل ریپوٹیڈ کنسلٹنٹ ہائر کریں گے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کنٹرول بورڈ کو اب فائنینشیل کنسلٹنٹ بھی ہائر کرنے چاہیے, کیونکہ اب اربوں میں ہمارا بجٹ ہے. آڈٹس ہوتے ہیں اس کے؟ ہمارے آڈٹ ہوتے ہیں کنٹرول بورڈ کے, مگر ڈپارٹمنٹ آڈٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیں ایکسٹرنل آڈٹ کی کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں اگر ضرورت پڑی, یہ تو الیکٹڈ لوگوں کو چاہیے تھا, اگر سب کچھ فیئر, کیا پتہ ایک بار ایکسٹرنل آڈٹ ہو جائے تو صورتحال بہتر ہو جائے. اب بہتر ہو سکتی ہے بالکل. آپ کو پوائنٹ آ گیا نجیب صاحب اور موئی صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. اور یقینی طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ایک بڑے اہم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. خاص طور پہ بات کریں تو جتنی بھی آبادی ان علاقوں میں رہتی ہے ان کے لیے تو یقینی طور پہ یہ الیکشنز کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ ان علاقوں میں ٹریول کرتی ہے یا روزگار کی تلاش میں آتی ہے, تو اس تمام تر آبادی کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں یقینی طور پہ بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ عرصہ دراز سے جو لوگ ان کرسیوں پہ براجمان ہیں, جو کہ قابض ہیں, جو کہ ان عہدوں پہ قابض ہیں, جنہوں نے شاید عوام کے درد کو کم کرنے کے لیے کچھ کام نہ کیا اور اپنے ٹھنڈے کمروں میں محض مرکوز رہے, تو ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے اور آنے والے دنوں میں اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات کو ہی بہتر بنا دیا جائے تو یقینی طور پہ پانی جیسے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں. وہ تمام تر مسائل حل طلب ہیں اور ان کو حل کرنا یقینی طور پہ اولین ترجیح ہوتی ہے. پاکستان کے علاقوں کا کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان کی ایک
ایلیٹ اشرافیہ رہتی ہے جس کو اگر صحیح طور پہ کیٹر کیا جائے تو یقینی طور پہ نہ صرف یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے بلکہ پاکستان کا ایک مثبت ایک پازیٹیو امیج دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں یہ بڑا اہم ثابت ہوگا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.